بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ہمارے دوست نعیم مسعود صاحب نے ایک محفل برپا کی، بلکہ گزشتہ سال کی بات ہی کر لیں، اور آزاد کشمیر کی ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب آئے، جن کا صاحب کا تعلق تو پنجاب یونیورسٹی میں تھا، چونکہ اب وہ بہت سینئر ہو چکے، بلکہ سینئر موسٹ پروفیسرز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو وفاقی حکومت نے کہا کہ جی ہم نے پورے ملک کے اندر وائس چانسلر لگانے ہیں، انہوں نے بھی اپلائی کیا، تو آزاد کشمیر کی ایک دور دراز یونیورسٹی میں انہیں وائس چانسلر لگا دیا گیا۔ تو میں ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل کے ساتھ والا چیئر میری تھی، تو وہ میرے سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ میں جب منڈے کی صبح 8 بجے وہاں پہ جانے کے لیے لاہور سے روانہ ہوتا ہوں، تقریباً 2-3 بجے کے قریب، اور صبح جب پاؤ پھوٹ رہی ہوتی ہے تو میں اس علاقے میں داخل ہوتا ہوں، اور یونیورسٹی تک پہنچنے میں مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے سورج نکلنے کے بعد۔ میں نے کہا جی اچھا۔ پھر جب میں جا رہا ہوتا ہوں تو ایک بات پہ غور کر رہا ہوتا ہوں کہ اس شہر کی طرف جہاں پہ یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، میرپور بھی ہو سکتی ہے، کوٹلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہو سکتی ہے، میں نام نہیں بندے کا چھپانا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے میں نے کہا۔ تو کہنے لگے جب میں اس شہر کی طرف رواں دواں ہوتا ہوں سورج نکلنے کے بعد، تو مجھے ٹرک نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس شہر سے پنجاب کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ٹرک خالی ہوتے ہیں، جبکہ جس ٹرک کو ہم کراس کرتے ہیں جو کہ ہمارے والی سمت ہی جا رہا ہوتا ہے، وہ سامان سے لدا پھدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جناب پیکٹوں والا دودھ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر آٹا بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں ایز اے استاد آف اکانومی یہ سوچتا ہوں کہ یار اس شہر کو بھی تو کچھ چیز بنا کے ان خالی ٹرکوں میں واپس پنجاب کو یا پاکستان کو یا خیبر پختونخوا کو بھجوانی چاہیے نا، تاکہ اس کی معیشت چلے۔ یہ تو ساری کنزیومر کی معیشت ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہنے لگے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی کام کرنے کو راضی نہیں، سرکار کی نوکری مل جائے فابہا، نہیں ملی ویلے بیٹھ جائیں گے، اور کزن جو کہ باہر گئے ہوئے ہیں، یہ جو بھائی جو کہ باہر ہیں، لندن میں ہے، کوئی کسی یورپی ملک میں ہے، اس کی طرف سے آنے والی خیرات، زکوٰۃ، صدقات کا انتظار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو وہ سارے پی ٹی آئی کے ہوں گے۔ کہتے نہیں، پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، وہ جو JKLF جو ہے نا، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ۔ اب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا بھی سن لینا، پاکستان میں ان کا اور نعرہ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ان کا اور نعرہ ہے، دونوں جگہ پہ اس کا نعرہ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ادھر ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ادھر ہے کہ کشمیر بنے گا ہندوستان۔ یہ بنیادی ڈیفرنس ہے دونوں کے درمیان۔ تو وہ کہنے لگے زیادہ تر وہ کن کترے ہیں۔ اب کن کترے عمومی طور پہ سابقہ سرخوں اور JKLF کے لوگوں، اور آج کل کی یہ جو جموں وہ جو کیا ہے جی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں یہ کن کترے، ان کے لیے خاص ٹرم جو ان کو نفرت سے مخاطب کیا جاتا ہے، یہ کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی کبھی اپیل نہیں رہی کشمیر کے اندر، کن کترے ہمیشہ سے رہے، یہ ڈوگرے کے دور میں بھی تھے، ٹھیک ہے، گلاب سنگھ کے دور میں بھی کن کترے موجود تھے، یہ تب سے ان کے لیے خطاب چلا آ رہا ہے۔ یہ 5th کالمسٹ ہیں جی، یہ ڈوگرے کے بہت بڑے ایجنٹ تھے، اس کو جا کے فرمائشیں شکایتیں لگایا کرتے تھے ہمارے بزرگوں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہیں جی، ہیں۔ اب وہ پروفیسر جو ہیں وہ ایک ایکڈیمک قسم کا، کہنے لگے پھر جو یونیورسٹی کے اندر جو مختلف ظاہر ہے کہ تھیسس وغیرہ بچوں نے لکھنے ہوتے ہیں، اس کے کوسچن بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ کہتے کئی مطلب کہ اب تو میجورٹی کوسچن پیپر میں تبدیل کرواتا ہوں، کوسچن جو ہوتے ہیں ریسرچ کوسچن میں تبدیل کرواتا ہوں۔ کہتے وہ ریسرچ کوسچن ان کے بڑے کمال کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آخر میں وہ زبان پہ اپنی بات لے آئے کہ آپ کسی دن موقع دیں نا سر، ایک سیشن کا، پورے دن کا سیشن چلائیں اوپن ہاؤس آپ کے ساتھ بچوں کا، ان کے تو ذرا دماغوں کے اندر کوئی غلط فہمیاں نکالیں نا، ٹھیک ہے نا، جو وہ اپنے ہاں پال رہے ہیں اور پالی جا رہے ہیں۔ اچھا یہ کوئی، میں نے کہا سر آپ کی تو وہ کوئی نہیں ہے، یہاں پہ ہماری پنجاب یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں بلوچستان سے دہشت گرد، بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں سے دہشت گرد بن کے واپس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں، وہاں سے
سرائکی محاذ کے چیئرمین بن کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے بلوچ لبریشن آرگنائزیشن کے کارکن اور کمانڈر بن کے نکلتے ہیں۔ وہ تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے نا جب وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ حملے کرتے ہیں اور جوابی فائرنگ کے اندر مارے جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کیوں ہے۔ یعنی پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں بلوچستان کے کوٹے پہ آئے ہوئے اور یہاں سے ڈگری لے کے گئے ہوئے، آج کل نئی دلی کے نمبر سے ہمیں کال کرتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ آ گئے تھے اور سیاسی پناہ لے لی ہوئی ہے بھارت میں، اور اب ہم آزاد بلوچستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں سر اچھا نہیں کر رہے۔ آپ اس کا اندازہ فرمائیے، بلوچستان سے بچہ چلا، شہباز شریف نے اس کو وظیفہ دیا، یہاں پہ پڑھا میس کام، اور گریجویشن کرنے کے بعد اب بیٹھا کہاں پہ ہوا ہے؟ نئی دلی کے اندر۔ اس لیے ہم مریم بی بی سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ دشمن کے بچوں کو پڑھا دے، ان سمپولیوں کے بچوں کو نہ پڑھائیے، ٹھیک ہے۔ اب آزاد کشمیر کی سچویشن بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ بلوچستان سے مار کھا کے، قتل کر کے، چوری کر کے بھاگنے والا جو بھگوڑا ہے، وہ آ کے راجن پور میں آباد ہو جائے، وہ آ کے ملتان میں آباد ہو جائے، وہ مظفر گڑھ میں زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، وہ ڈی جی خان میں آباد ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ ان اضلاع میں آباد ہونے کے بعد پھر اعلان کر دو ہم سرائکی ہوتے ہیں، اصل سرائکی ہوتی نے ہیں، یہ تھی جاندے نے، اتھے سرائکی تھی جاندے نے۔ میرا مطلب ہے 2 نسلیں پہلے تم بلوچستان کے سردار سے بھاگ کے آئے تھے، وہ تمہاری بیٹی کے اوپر بھی اپنا ہاتھ رکھتا تھا، تمہاری بیوی کے اوپر بھی، تمہاری ماں کے اوپر بھی اپنا حق سمجھتا تھا اسے، جو ہے اب میں کیا کروں، اور تم اس ڈر سے کہ گستاخی ہو جائے تو اس نے گردن اڑا دینی ہے، تم اپنے بیوی بچے لے کے رات کے اندھیرے میں آئے اور ننگے پاؤں چلتے ہوئے اونٹ کے ذریعے آ کے ان دور دراز اضلاع میں بیٹھ گئے جس کا مرکزی پنجاب کو کوئی زیادہ پار نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پنجاب نے کہا یار یہ سینٹرل ایشیا سے اتنے آتے ہیں، یہ پناہ گزین یا یہ ٹپری وانس جو ہوتے ہیں، یا اور ان کو کیا کہہ سکتے ہیں جی، ہاں مطلب کہ یہ جپسیز ہیں، ٹپری وانس یا جپسیز آ جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹپری وانس آئے ہیں، گرمیاں ختم ہوں گی تو چلے جائیں گے۔ آپ نہیں گئے، آپ وہیں پہ آباد ہو گئے، لوگوں کے گھر میں چھوٹے موٹے کام کرتے کرتے دوسری تیسری نسل نے کوئی بے آباد زمین پڑی ہوئی آباد کر لی اور اس کے اوپر دعوے دار ہو گئے، اور جناب آپ کی نسلیں آگے پڑ گئیں، اب اور کوٹے پہ پڑی، اور اب آپ جو ہیں وہ جناب پنجاب توڑنے کی بات کریں گے۔ یہ کن کترے ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں، مطلب یہ جو ستن ہے سدو زئی، ٹھیک ہے، یہ سدو زئی تے بھگوڑے ہیں نا، سابق فاٹا سے بھاگ کے ادھر آ کے انہوں نے لوٹ مار کرنے آئے تھے 1947 کے اندر اور یہیں پہ آباد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن باتیں کھل کے ہوں گی، لیکن کشمیر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کشمیر کیا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر ایک تحریر مل کے لکھی ہے، ہمارے دوست نے اور میں نے، تو میں نے کہا کہ وہ ہم کلیئر کر، ٹھیک ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر رہنے والے تمام لوگ کشمیری نہیں ہیں، پہلی بات۔ ریاست کے سارے لوگ جو ہیں کشمیری، صرف وادی کشمیر کے لوگ کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ذات ہے جس کی آگے سب کاسٹیں ہیں اور سب کاسٹوں کی آگے گوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو منشی محمد دین فوق صاحب جو ہیں، منشی محمد دین فوق صاحب، ان کی کتاب ہے تاریخ کشمیریہ، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کشمیری کی ڈیفینیشن بھی لکھ دی اور قیام پاکستان سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کی ذاتیں بھی گنوا دی ہیں کہ یہ لوگ کشمیری کہلوا سکتے ہیں۔ یہ راجے تو باہرلے تھے نا جی، ان کو تو کشمیری کہنا ویسے ہی، مطلب ہمارے بزرگوں نے خود کو کشمیر کی الیکشن کی لسٹوں میں اس لیے رجسٹر نہ کروایا کہ ان چولوں کے برابر ہم ہوں، کے برابر ایسی ہوئی ہے، ایسی ہم کرواتے ہی نہیں اپنے آپ کو۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی آزاد کشمیر کے ریزرو سیٹوں کے اوپر ووٹ اس لیے نہیں ڈالا یا اپنے آپ کو اس لسٹ کے اندر شامل کروایا کہ نہیں ہم نہیں ان کے ساتھ شریک ہو سکتے یا ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر وہ کیا ہیں جی؟ کشمیری صرف وادی کشمیر میں آباد ہیں، جو مغرب میں پیر پنجال اور مشرق میں گریٹر ہمالیہ یعنی کہ ہمالیہ سلسلہ کو کے درمیان تقریباً 125 کلومیٹر طویل اور کہیں کم یا زیادہ 40 کلومیٹر چوڑا علاقہ ہے، اور اس کی ٹوپوگرافی ایک ہاکی سٹیڈیم کی طرح بنتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہ ہے وادی کشمیر، اور یہاں پہ رہنے والا نسلاً کشمیری کہلاتا ہے یا کہلا سکتا ہے۔ یہاں پہ آباد ہونے والے سید بھی کشمیری نہیں کہلا سکتے۔ یہاں کے رہنے والی کشمیر جب انگریز کے لائے ہوئے فارم کے اندر اپنا ڈیٹا بھرتے ہیں تو ذات کی جگہ کے اوپر کشمیری لکھتے ہیں، جاٹ نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، ڈار نہیں لکھتے، میر نہیں لکھتے، بٹ نہیں لکھتے، کشمیری لکھتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2، پاکستان سے آزاد کشمیر میں وادی کشمیر کا 1 انچ بھی شامل نہیں ہے لمحہ موجود میں۔ پیر پنجال جموں سے علیحدہ اس خطہ ہے، اس کی وضاحت بہت اہم ہے، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، دوبارہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ بھارتی بیانیہ پیر پنجال یعنی کہ اوڑی، پونچھ، مینڈھر، راجوڑی اور نوشیرہ کو بھی جموں کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ حالانکہ یہ علاقے جغرافیائی لحاظ سے جموں سے علیحدہ پیر پنجال خطے ہیں اور جغرافیائی اور سماجی لسانی لحاظ سے راول پنڈی اور جہلم کے قریب ہیں، اور یہاں آج بھی مسلم اکثریت ہے۔ بھارتی یہاں کی مسلم اکثریت کو کم دکھانے کے لیے اسے جموں کا حصہ کہنے پر مصر رہتے ہیں، اور اکثر پاکستانی دانشور جو ہیں اور آج کل خاص طور پہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جو اینکرز ہیں جن کے نام کے ساتھ میر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو ہے نا جی وہ اس خطے کو جموں کہہ دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر اسی پیر پنجال خطے کا مغربی علاقے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، جو پاکستان سے متصل ہے۔ یہاں کے لوگ خود کو پہاڑی یا گجر کہتے ہیں، اور بھارتی حکومت سے شیڈول ٹرائبز یعنی پسماندہ قبیلے کا سٹیٹس ملنے کے بعد اب مرکزی اور ریاستی ملازمتوں میں ان کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں مسلمان راجپوت، جاٹ، گجر، اوان، سدھن اور مغل آباد ہیں۔ سدھن یعنی کہ سدوزئی، سدوزئی پختون قبائل ہے نا، ٹھیک ہے، اور جو آزاد کشمیر کی برادریوں کا حصہ ہے، لیکن مسلم اکثریت کے اس علاقے کے لوگ بھارت کے وفادار ہیں، جو بھارت کی سائٹ پہ پیر پنجال کا علاقہ میں نے گنوایا نا، اور وادی کے نسلی کشمیری مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی ہر لحاظ سے مخالف ہیں۔ خود کو کشمیری بھی نہیں کہتے۔ آزاد کشمیر میں پاکستان مخالف جذبات کی ایک وجہ پیر پنجالی مسلمانوں کی بھارت سے وفاداری بھی ہے۔ نمبر 3، جموں اس خطے میں انتہائی جنوبی میدان اور نیم پہاڑی علاقہ ہے، جس میں جموں، کٹھوعہ اور ادھم پور کے علاقے شامل ہیں۔ یہ ہندو اکثریتی علاقہ ہے، لیکن یہاں کے سب ہندو ڈوگرے نہیں ہیں، یعنی ڈوگر نہیں ہیں۔ ڈوگرا ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی جس نے 19ویں صدی میں اس علاقے پر ساز باز کر کے انگریز سے اپنی ریاست بنا لی تھی۔ یہ ڈوگرے پنجاب کے ڈوگروں کی شاخ ہی ہیں، یعنی پنجاب میں جو اپنے نام کے ساتھ ڈوگر لکھتے ہیں، یہ ڈوگرے جو ہیں یہ پنجاب کے ڈوگروں کی ہی شاخ ہیں، جبکہ جموں و کشمیر والی شاخ غیر مسلم رہی اور ادھر والی شاخ جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، اور جب انہیں اقتدار مل گیا تو انہوں نے خود کو راجپوت بھی ڈکلیئر کر دیا۔ راجپوت الگ ہوتے ہیں، ڈوگر الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لیکن ان کا اس ہمالیائی خطے کے پرانے راجپوتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جموں خطے میں پہاڑی زبان بولی جاتی ہے، جو سیالکوٹ میں بولی جانے والی زبان سے بہت زیادہ قریب ہے، لٹک کے۔ اوپرا میں کی کردا انہیں مجھے تو کا دے دیتا تو میں نالی وچ ڈگ پیا، اے والی زبان۔ 1947 کی بولی جانے بعد بھارتی حکومت نے جموال پہاڑی کا نام تبدیل کر کے ڈوگری رکھ دیا۔ جموال اور پہاڑی زبان کا نام تبدیل کر کے ڈوگری رکھ دیا اور اسے بھارت کی قومی زبانوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ تاہم مسلم کشمیری شناخت کے مقابلے میں ایک اور تہذیبی شناخت کا اضافہ کیا جا سکے اور کشمیر کے مسلمانوں کو مزید کرش کیا جا سکے۔ جموں خطے خصوصاً جموں، ادھم پور، کٹھوعہ میں ہندو اکثریت ہے، کیونکہ یہاں سے مسلمانوں کو 1947 میں قتل و غارت گری کے ذریعے پاکستان دھکیل دیا گیا تھا، موجودہ پاکستان۔ اچھا جی، نمبر 4 جی، بھدرواہ جموں کے مشرق میں ہماچل پردیش کی سرحد
पर एक खूबसूरत पहाड़ी खित्ता है जिसकी अपनी मुख्तलिफ जुबान और यहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद तकरीबन बराबर है, लेकिन भारतीय पॉलिसी साज इसे भी जम्मू का हिस्सा कहते हैं। नंबर 5, चनाब वैली यानी कि चनाब की वादी यानी डोडा कश्तवाड़ के इलाके जम्मू के शमाल और वादी कश्मीर के जनूब दरिया चनाब के इर्द गिर्द फैले पहाड़ी इलाके हैं जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं और यहाँ की जुबान कश्मीरी से मिलती जुलती है लेकिन मुख्तलिफ है। लद्दाख, अब तो इसे जम्मू कश्मीर से अलहदा एक यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया है। काफी बड़ा इलाका है, यहाँ 54% तिब्बती बुद्ध और 40% मुसलमान हैं। शुमाल में एलओसी से मुत्तसल दरास, कारगिल और तोरतक तक के इलाके हैं। यहाँ के लोग बल्ती और अक्सरियत 12 इमामी या नूर बख्शी शिया हैं, लेकिन बाद इलाकों में सुन्नी भी अक्सरियत में आबाद हैं। बल्ती जुबान मगरबी तिब्बती जुबान की एक शाख है जो अब अरबी फारसी में लिखी जाती है। लद्दाख खुश्क, बंजर और सर्द इलाका है। यहाँ की अक्सरियत तिब्बती बुद्ध मजहब के पैरोकार हैं। लद्दाखी जुबान मगरबी तिब्बती जुबान है, लेकिन बाज वादियों में काफी मुनासिब तादाद में सुन्नी मुसलमान भी आबाद हैं। ज़नस्कार, ये भी लद्दाख का खित्ता है और यहाँ के समाजी और मजहबी हालात भी लद्दाख जैसे ही हैं, लेकिन जुग्राफियाई साख्त की वजह से इसकी अपनी पहचान भी है। अक्सरियत तिब्बती बुद्ध मत हैं, लेकिन सुन्नी मुसलमानों की आबादी भी मौजूद है जो शायद 10% के करीब हो। ये एक रिसर्च रिपोर्ट हमारे एक दोस्त ने लिखी हमारे मशवरे के साथ, इस शर्त पे कि हम व्लॉग में पढ़ेंगे। हमने पढ़ दी। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।